آج کی اس کیبنٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ میڈیا کا جو ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ رول ہے اس کو فعال بنایا جائے، اس کو اور زیادہ امپاور کیا جائے اور اس کے لیے ایک احتسابی عمل جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ وفاقی حکومت کا خصوصی میڈیا عدالتیں بنانے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس کے بعد معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی بریفنگ۔ کہا کہ اگر کوئی قانون سے باہر کام کرتا ہے، میڈیا اس پر الزام لگاتا ہے تو اس کا کیس ٹرائبیونل میں جائے گا۔ میڈیا ٹرائبیونل شکایت پر 90 دن کے فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ میڈیا کا فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ کردار اور احتسابی عمل یقینی بنایا جائے گا۔ میڈیا ٹریبیونل کا جو معاملہ ہے یہ میڈیا پر پابندی یا کاٹی ڈالنے کی ایک اور کوشش ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں جو آزادیاں نظر آ رہی ہے، تو اگر اس پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو اس کی بڑی سختی سے ریزسٹنس کی جائے گی۔ حکومت نے میڈیا ٹریبیونلز بنانے پر اعتماد میں نہیں لیا۔ صدر سی پی این ای عارف نظامی کہتے ہیں میڈیا ٹریبیونلز کا مضمون مقصد میڈیا کو ڈرانا دھمکانا ہے۔ میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو سخت مزاحمت کی جائے گی۔ کل سی پی این ای کا اجلاس بلا لیا۔ سینئر صحافی مظہر عباس بولے میڈیا کو مزید دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزارت قانون اور اطلاعات کا عمل دخل لگتا ہے۔ سی ویو کی صفائی کا کام آج سے شروع ہوگا۔ آئندہ ایک ہفتے تک کسی کو ساحل پر کھانے پینے کی اسٹالز لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر کراچی میں کچرا اٹھانے میں ناکامی، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ عطر داس سنجانی عہدے سے فارغ۔ آصف اکرام کو ایم ڈی تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج پاک افغان سرحد تورخم 24 گھنٹے کھلی رکھنے کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ افتتاحی تقریب کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ تورخم سرحد کو سجا دیا گیا۔ منصوبے سے پاک افغان تجارت کو فروغ ملے گا۔ وسطی ایشیا تک تجارتی روٹ بنے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے مراحت کا جائزہ۔ خصوصی اقتصادی زونز اور چینی کمپنیز کی سرمایہ کاری پر بریفنگ۔ چین نے تجارتی توازن میں بہتری کے لیے پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی ظاہر کی۔ عمران خان سے چینی سفیر نے بھی ملاقات کی۔ آئی ایم ایف کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملا۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی جانب سے ویڈیو لیک کے بعد جاری وضاحتی پریس ریلیز اور بیان حلفی کو بھی اپیل ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ جج ویڈیو سکینڈل آڈیو ویڈیو کی فورنزک رپورٹ کی تصدیق کے لیے لندن میں ناصر بٹ کی دوسرے دن بھی ہائی کمیشن آمد۔ پہلے استقبالی پر روکا گیا، کچھ دیر بعد داخلے کی اجازت ملی۔ برطانوی فرم کی رپورٹ 43 صفحات پر مشتمل۔ ویڈیوز کی فورنزک رپورٹ کی کاپی 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ ہائی کمیشن کا رپورٹ کی تصدیق کرنے سے انکار۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے دونوں پارٹیاں کشمکش کا شکار ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں بہت اہم ہے، حکومت نہیں گر رہی۔ شہباز شریف 30 ستمبر سے پہلے ایک اور ملاقات کریں گے۔ وہ شعبدہ بازی سیاستدان ہیں اور ایک مشن پر ہیں۔ شہباز شریف نواز شریف کے لیے لچک پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ مریم نواز کا فیصلہ حق میں بھی حق میں نہیں بھی ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کہتے ہیں حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی وزیر توانائی کا کہنا ہے خام تیل کی پیداوار رواں ماہ کے آخر تک معمول پر واپس آ جائے گی۔ سعودی ولی عہد اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بورس جانسن کی سعودی ارامکو کی تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ کہا برطانیہ سعودی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو آج سعودی عرب کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ دنیا میں تارکین وطن کی تعداد 27 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تارکین وطن کی زیادہ تعداد یورپ اور شمالی امریکہ میں رہتی ہے۔
پچھلے ایک عرصے میں تارکین وطن کی تعداد میں 23% اضافہ ہوا۔ 2019 میں 8 کروڑ 20 لاکھ تارکین وطن یورپ میں اور 5 کروڑ 90 لاکھ شمالی امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف ڈائریکٹر مشرق وسطیٰ اور مشرق ایشیا جہاد آزو نے ملاقات کی ہے۔ آئی ایم ایف مشن نے پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت ملک میں اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آئی ایم ایف ڈائریکٹر مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا جہاد آزور نے ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر، سیکرٹری خزانہ بھی موجود تھے۔ آئی ایم ایف مشن نے کہا کہ پاکستان میں معاشی اشاریے بہتری ظاہر کر رہے ہیں، ٹیکس نیٹ وسیع اور آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ آئی ایم ایف اصلاحاتی پروگرام معیشت میں بہتری کے حکومتی پروگرام کا ترجمان ہے۔ حکومت معیشت میں بہتری کے لیے تمام ممکن اقدام کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف وفد نے معاشی بہتری کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے عزم سے آئی ایم ایف کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی جانب سے ویڈیو لیک کے بعد جاری وضاحتی پریس ریلیز اور بیان حلفی کو بھی اپیل ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے فیاض محمود سے۔ فیاض، آج یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، کیا وقت مقرر کیا گیا ہے، کس کس کو طلب کیا گیا ہے آج؟ دن 12:30 بجے کے بعد یہ سماعت ہوگی، جس میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اور اس کے علاوہ نیب پروسیکیوشن ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوگی، اور یہ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد پہلی سماعت ہے۔ اور اسی دوران جج ارشد ملک، جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا اور جرمانے کی سزا سنائی تھی، ان کا ایک ویڈیو سکینڈل آیا۔ ان کا جو بیان حلفی اور پریس ریلیز تھی، اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا چکا ہے، تو آج اس میں اہم پیش رفت ہونے کا امکان بھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی شامل ہیں، یہ سماعت کریں گے۔ اس کے علاوہ نیب کی جانب سے ابھی اپیل کی گئی تھی کہ نواز شریف کو کرپشن ثابت ہونے کے باوجود صرف 7 سال کی سزا سنائی گئی، جو کہ قانون اور جو آئین اور انصاف کے تقاضے جو وہ پورے نہیں کرتا، اس لیے ان کی سزا کو بڑھا کر زیادہ سے زیادہ یعنی کہ 14 سال کر دیا جائے۔ تو نواز شریف کی جانب سے موقف لیا گیا تھا کہ جو شواہد ان کے خلاف پیش کیا گیا وہ سفیشینٹ نہیں تھا، انف نہیں تھا، اس کے باوجود ان کو سزا سنائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس تھا، تو قانون اور انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے بغیر ہی انہیں سزا سنا دی گئی۔ تو انہوں نے عدالت سے اس سزا کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ اس وقت بھی وہ لاہور کی جیل میں 7 سال کی قید کاٹ رہے ہیں۔ 24 دسمبر 2018 کو احتساب عدالت نے انہیں سزا سنائی تھی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ نواز شریف کی جانب سے سزا معطلی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، تاہم وہ میرٹ پہ انہوں نے جانے کے بجائے انہوں نے طبی بنیادوں پر درخواستیں دائر کی۔ 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے طبی بنیادوں پر سزا معطلی کے لیے رجوع کیا گیا، لیکن دونوں بار ان کو یہاں سے ریلیف نہ ملا اور سزا ان کی معطل نہ کی گئی اور درخواستیں مسترد کر دی گئی، جس کے بعد اب وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ تو آج یہ اہم سماعت ہے، کیونکہ ویڈیو سکینڈل آنے کے بعد یہ پہلی سماعت ہے، تو آج اس میں اہم پیش رفت ہونے کا امکان بھی ہے۔ جی نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ فیاض محمود آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیں گے، اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ نارمل فیس پر جمع ہونے والے ہزاروں پاسپورٹ تاخیر کا شکار ہو گئے۔ 2 ہفتہ وار اور یوم عاشور کی چھٹیوں کے باعث پاسپورٹ کی تیاری تاخیر کا شکار ہوئی۔ پاسپورٹ کی بروقت ترسیل کے لیے ہفتہ وار چھٹی ختم کر کے پاسپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ ارجنٹ فیس پر جمع ہونے والے پاسپورٹ کی بروقت تیاری اور ترسیل جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ فیض سے۔ حافظ فیض، بتائیے گا کیوں ترسیل متاثر ہوئی ہے اور کیوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہے پاسپورٹ کی تیاری؟ جی یہ بالکل اس وقت جو عام فیس پر پاسپورٹ تیار ہو رہے ہیں وہ اس وقت تاخیر کا شکار ہیں، اور 1 ہفتے کی تاخیر سے شہریوں کو مل رہے ہیں،
جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہفتہ وار 2 چھٹیاں اور اس کے بعد یوم عاشور کی 2 چھٹیاں اور اس طرح 4 چھٹیاں ہونے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد پاسپورٹ تاخیر سے شہریوں کے مل رہے ہیں. لیکن اس پاسپورٹ حکام کی جانب سے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر پاسپورٹ تاخیر کا شکار ہے جو لیٹ ہے تاکہ ان کو SMS کے ذریعے اطلاع کر دی جائے اور وہ اپنی مقررہ تاریخ پر آ کر اپنا پاسپورٹ وصول کر لیں. اسی طرح دور دراز سے شہری جب پاسپورٹ لینے کے لیے اپنے دفاتر آ رہے ہیں متعلقہ پاسپورٹ دفاتر میں تو ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ چند روز کے بعد آئیں, لیکن اس کے باوجود پھر بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ 2 دن کے بعد آئیں یا فلاں تاریخ کو آئیں. دور دراز سے شہری جب پاسپورٹ لینے کے لیے اپنے دفاتر آ رہے ہیں متعلقہ پاسپورٹ دفاتر میں ارجنٹ فیس پر تیار ہونے والے پاسپورٹ جو ہے وہ ورکنگ ڈے میں 5 روز میں وہ شہریوں کو دیے جا رہے ہیں.